الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے میں ان کی ذرہ نوازی کا ایک کرشمہ ہوں میں ان کی ذرہ نوازی کا ایک کرشمہ ہوں سہارا
ان کا رہا، دن میرے کی ذرہ نوازی کا ایک کرشمہ ہوں، سہارا ان کا رہا، دن میرے گزرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے، آقا کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا۔ تمام تعریفیں، تمام عظمتیں، تمام بلندیاں، تمام مالی جانی قولی فعلی عبادات اللہ خالق کائنات کے لیے۔ درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور، محبوب پروردگار عالم سیاہ لامکانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ سامعین و ناظرین، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیہ مقدسہ کا جز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، تلفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو اور مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ رب العزت سے پیار اور محبت کے دعوے کرتے ہو تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، کہ پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ خالق کائنات تمہیں اپنا محبوب خود بنا لے گا، پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب، وہ محبوب جس کے لیے اللہ خالق کائنات نے کائنات کو سجا دیا، اس کائنات کے محور و معوا کے لیے آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، اور جب آپ اس کی پیروی کریں گے تو اللہ رب العزت خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، میں اپنی اولاد اور اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے عمر سن لے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرنے لگا۔ تو عزیزان گرامی، محبت نہیں کرو گے تو تب تک تم اپنے کامل ایمان، کامل مومن ہونے کی دلیل نہیں دے سکتے۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر کوئی کامل مومن بننا چاہتا ہے، اگر کوئی کامل ایمان والا بننا چاہتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو پھر اسے کریم آقا علیہ السلام سے سچی اور عملی محبت کرنی پڑے گی، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی، اور پیروی کرنا ہی حقیقت میں محبت کرنا ہوتا ہے۔ کہ ایک یہودی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نبی ہو تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا پھر اسے میرا پیغام سنا دے اور اسے کہے کہ تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ تو وہ یہودی تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ جب اس کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خود بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے کہ اے درخت میرے پاس آ،
اس یہودی کو کیوں ارشاد فرمایا؟ تو احباب سنیے گا کہ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا یہودی سے یہ فرمانا کہ جاؤ اسے میرا پیغام دو کہ تجھے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کسی کے پیغام پر کوئی چیز، کوئی شخص آ کر بات سنتا ہے، اگر وہ خود چل کر چلا جائے، اگر وہ خود چل کر اس کے پاس پہنچ جائے تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ یہودی وہاں پر پہنچا اور کہتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تجھے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں نبی کہوں گا تو نبیوں کی بات تو درخت مان لیں گے، لیکن اس نے کہا کہ تجھے وہ بلا رہے ہیں، کہتا تجھے وہ بلا رہے ہیں، نبی نہیں کہا، لیکن پھر بھی درخت نے جب یہ سنا کہ مجھے بلا رہے ہیں، اس نے اپنی قسمت پر ناز کیا اور کبھی آگے جھکتا ہے، کبھی پیچھے جھکتا ہے، اور کبھی دائیں جھکتا ہے، کبھی بائیں جھکتا ہے۔ بظاہر وہ اپنی جڑوں کو توڑ رہا تھا، اور لیکن حقیقت میں وہ یہ درس دے رہا تھا کہ جب کریم آقا علیہ السلام بلا لیتے ہیں، جب کریم آقا علیہ السلام یاد فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی نسل کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا چاہیے، اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان کو پیش کر دیں گے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ تو عزیزان محترم، پتا چلا کہ چاہے وہ درخت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب کریم آقا علیہ السلام یاد فرماتے ہیں تو وہ اپنی جڑوں کو توڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو، خاندان کو چھوڑ کر، کیونکہ جو جڑیں ہوتی ہیں یہی تو اصل میں خاندان ہوتا ہے، وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر اور اپنی تمام جڑوں کو زمین سے الگ کیا اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور پھر حاضر ایسا ہوا کہ جب کریم آقا علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کریم آقا علیہ السلام نے جب کچھ ارشاد فرمانے کے بعد اسے اجازت دی تو وہ جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا میرے جیسا یا آپ جیسا کوئی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ میں اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر تمہاری خاطر آ گیا ہوں، اور اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ آپ واپس چلے جاؤ۔ جب بندہ پوری دنیا کو اپنے محبوب کی خاطر چھوڑ دے اور پھر آگے سے محبوب بھی یہ کہہ دے کہ جاؤ اب واپس چلے جاؤ تو وہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔ وہ درخت بھی صحابی رسول تھا، وہ کہتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ جاؤ اپنی جگہ پر چلے جاؤ، اس نے شکوہ گلہ نہیں کیا، لیکن کریم آقا علیہ السلام کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور جا کر اپنی جگہ پر ویسے ہی لگ گیا، اور پھر لگا ہی نہیں، لگ گیا کہ پہلے سے بھی ہرا بھرا ہو گیا۔ جبکہ اگر معاشرت کے اندر دیکھا جائے کہ جب درخت کو ہم زمین سے جدا کرتے ہیں تو وہ سوکھ جاتا ہے، لیکن وہ ویسے کا ویسے ہی ہرا بھرا درخت۔ یہ بات کو ثابت کرتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام سے جب بندہ سچی اور عملی محبت کرتا ہے تو بندہ مر کر بھی نہیں مرتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو آقا کریم علیہ السلام سے سچی اور عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ خالق کائنات جو کلمات میں نے کہے اور آپ نے سنے، اللہ رب العزت آپ کے اور میرے دل و دماغ کے اندر اتار دے۔ اللہ رب العزت حدیث پاک کا نور ہمارے سینوں کے اندر اتار دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔